بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حضرات محترم، آج کا موضوع اسلامی بھائی چارگی، اخوت، پیار و محبت. اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو آپس کا پیار دیا ہے، اس موضوع سے متعلق اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی. لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے سامعین محترم، آپ کے سامنے توحید اور شرک سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضرات، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ زہر بہت زیادہ پھیل گیا اور پھیلتا جا رہا ہے. یہ ناسور، یہ کینسر مسلمان کے جسم کو تباہ کر رہا ہے. اسی کے سلسلے میں مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب نے مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. پکے بھاری بھرکم موٹے تازے مسلمان. بہت سارے لوگ جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں اور اردو ادب سے واقف ہیں، وہ تو سمجھ گئے ہوں گے اس کا معنی، اور کچھ لوگوں کے کچھ نہیں سمجھ آیا ہوگا، تو میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب معاشرے کے اندر یہ شرک اور بدعت دیکھیں، ہندوستانی معاشرے کے اندر مزاروں کی پوجا دیکھی، اماموں کی اس قدر اطاعت دیکھی کہ اس کے مقابلے میں نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط کام جب دیکھے، تقلید کی وجہ سے شہیدوں کی پوجا، شہیدوں سے مانگنا، نظریں چڑھا، یہ سب جو خرافات اور شرک اور بدعات تھیں، یہ جب چیزیں دیکھی تو وہ پکار اٹھے کہ مسلمانوں، غیر ان مسلمانوں کے علاوہ، کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی شخص کرے غیر گر بت کی پوجا، وہ پوجا کرتا ہے بت کی، تو تم لوگ فوراً فتویٰ دیتے ہو تم کافر ہو، تمہارے توپ چلتے ہیں، تم کفر کے فتویٰ صادر کرتے ہو. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، اور جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو تم فوراً ان کو بول دیتے ہو کافر ہیں. جھکے آگ پر بحر سجدہ، مجوسی اگر آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اگر کوئی ستاروں کی پجاری ہیں اور ستاروں کے اندر
کرشمات کو مانتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں تم کافر ہو، مگر پھر وہ کہتے ہیں مگر مومنوں پر، یہ جو آج کے مسلمان ہیں کلمہ گو، ان پر کشادہ ہیں راہیں، ساری راہیں کھلی ہیں، جو مرضی آئے کریں، کلمہ جو پڑھ لیا ہے نا اب آزاد ہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، جس چیز کی چاہے پرستش کریں، کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ گدھے کی پوجا کریں، گھوڑے کی پوجا کریں، علم کی پوجا کریں، تازیے کی پوجا کریں، مزار کی پوجا کریں، چاند سورج ستارے کی پوجا کریں، کسی نبی ولی پیر فقیر کو پکاریں، پوجا کریں، سب راہیں کھلی ہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ پھر آگے مثالیں دیتے ہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو امام ہیں، جو ایک امتی ہیں، جو اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، جن پر کوئی کتاب نہیں اتری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ ان کی بات آ جائے تو پھر نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ ارے جی ہمارے امام صاحب نے نہیں لیا ہے، ہمارے امام صاحب نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، ان کے ہاں تو ایسا ہے۔ ارے بھائی نبی کی حدیث ہے، نہیں نہیں وہ نبی کی حدیث زیادہ سمجھتے تھے، نبی کی حدیث کو ٹھوکر مارتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اور اپنے امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، یہ بھی انہی کا شعر ہے۔ مقلدین پر انہوں نے یہ شعر کہا، صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دی کا خلل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نیم البدل ہے، ہر رائے قرآن کا نیم البدل ہے۔ حدیثوں پہ چلنے، حدیث سے کوئی چل رہا ہے، اس نے جناب حدیث پڑھی نبی کے مطابق تو اس نے شلوار اونچی کر لی، داڑھی رکھ لی، سب لوگ اس کو تان تشنی کا نشانہ بنا شروع کر دیں گے، ماں بھی چھوڑتی نہیں، ارے تم کو کیا ہو گیا، تم ابھی سے مولوی بن گئے، ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی، شلوار اونچے کر لی، بالکل پٹھان جیسے بن گئے، تم تو یہ بن گئے، تم تو وہ بن گئے، ابھی تو بہت عمر ہے۔ اور اس نے اگر آمین رفع دین شروع کر دی نماز میں، وہ تو پھر ارے تم تو گمراہ ہو گئے۔ حدیث پہ عمل کر رہا ہے وہ گمراہ ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی بولا جاتا ہے، تم بھٹک گئے ہو، تم کہاں چلے گئے ہو؟ حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نیم البدل ہے۔ جو مولوی صاحب کی رائے ہے، امام صاحب کی رائے ہے، وہ امنا و صدقنا، وہ نیم البدل ہے قرآن کا، ہر ایک رائے قرآن کا نیم البدل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے۔ کس چیز پہ عمل ہو رہا ہے آج ملا مولویوں؟ فتاوے۔ ہم نہیں کہتے کہ فتاوے غلط ہیں، لیکن فتویٰ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے۔ فتویٰ آپ مولوی سے لیجئے، لیکن مولوی صاحب سے پوچھئے کہ یہ قرآن کی کون سی آیت میں یہ چیز لکھی ہے، حدیث کون سی لکھی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، لیکن کیسے؟ مولوی جو کہہ دے اجی صحیح بالکل ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر نہیں، بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ اور کتاب کی دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھئے۔ بدھو مت بنیے، جاہل مت بنیے، اجی یہ ایسا ہے ٹھیک ہے ایسا ہے، اجی ہم نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے باپ بالکل ننگے تھے تو پھر کیا کریں، اب مجھے لا کے لباس دے دو، اچھا وہ اس کو لباس لا کے دے دیتا ہے۔ یہ اس طرح کہ ہم کو بدھو بنایا گیا گاؤں میں اور ہم بدھو بنتے گئے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایسا مت بنو جاہل بدھو، پوچھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلیل کے ساتھ، میں اور میرے ماننے والے، بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے، قرآن و سنت کی دلیل۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا
ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے بھائیوں۔ اس کو وہ کہتے ہیں نہیں تم اس پہ عمل کر گیا تو تم تو بے دین ہو گئے، تم تو غیر مقلد ہو گئے، چاروں اماموں سے تم نکل گئے، بھٹک گئے، اس طرح بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اجے تم کیا بن گئے؟ وہابی بن گئے ہو نا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہاں تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ تمہاری کسی خوشی غمی میں آئیں گے، تم غیر مقلد ہو گئے ہو، تم بے دین ہو گئے ہو، اور تم وہابی ہو گئے ہو۔ حدیثوں پہ چلنے میں دی کا خلل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، اور ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے، نہ توحید قرآن و سنت کا ہے نام باقی، قرآن و سنت کا نام باقی ہے۔ ہاں جی قرآن و سنت پہ عمل ہونا چاہیے، قرآن و سنت کو نافذ ہونا چاہیے، یہ ہمارا نظام ہے، دستور ہے۔ قرآن و سنت کا نام ہے باقی، اللہ اور رسول سے نہیں ہے کام باقی۔ یہ بھی علامہ حالی نے کہا تھا، مولانا حالی نے یہ شعر بھی کہے تھے۔ تو میں وہ شعر سنا رہا تھا جس میں انہوں نے شروع میں کہا کہ مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ ایسا ہوتا ہے امام کا رتبہ امام کے فرمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اجی ہمارے امام نے کہا ہے، اجی ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے، ارے قرآن ہے، حدیث ہے، ارے نہیں وہ آپ کو نہیں معلوم، ان کو زیادہ معلوم تھا نا، وہ زیادہ سمجھتے تھے۔ ارے انہوں نے تو یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے، نبی کی صحیح حدیث آ جائے تو میرے فتوے کو دیوار پہ مار دینا، میرے فتوے کو چھوڑ دینا۔ آپ چھوڑتے کیوں نہیں، تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ نبی کی بات لے لو، نہیں لیتے ہیں۔ اور کیا نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نبی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں اتر پڑا مدینے پہ، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جو عرش پہ بیٹھا خدا تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف احمد اور جیسے احمد میں اور محمد میں، احد میں اور محمد میں میم کا فرق ہے۔ آپ احمد سے میم نکال دو، احد بن جائے گا، اللہ بن جائے گا، میم لگا دو احمد بن جائے گا، بس یہ فرق ہے۔ اور ایسے ایسے قصے بیان شروع کر دیے کہ جبریل علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے کے گئے تو دیکھا اللہ تعالیٰ پگڑی باندھ رہے ہیں، زمین پہ تشریف لائے تو محمد رسول اللہ بھی پگڑی باندھ رہے ہیں، پریشان ہو گئے، اوپر جائیں تو بھی وہی، نیچے آئیں تو بھی وہی، تو پریشان ہو گئے، اللہ تو ہی بتا کہ تو کون ہے اور وہ کون ہے؟ کہ وہ بھی میں ہوں، میں بھی میں ہوں۔ یہ اسلام ہے، نعرہ رسالت، بس لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں۔ جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ لے کے جا رہے ہیں چادریں، لے کے جا رہے ہیں دیگ، لے کے جا رہے ہیں بکرا، لے ککر دے پتر، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے؟ ہوندہ ہے جی۔ تو پھر مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، مانگ رہے ہیں نا، دعائیں مانگ رہے ہیں، شہید بابا مجھے دے دو، میری جھولی بھر دو، بھر دے جھولی میری، ہیں باوا الحق دیراد حق، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ مزاروں پہ جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، شہیدوں سے مانگے، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں۔ کافر تو اگر یہ غلط کام کرے تو آپ فوراً فتویٰ لگ، تم کافر ہو، اور آپ وہ کھڑے بت کی پوجا کرے تو کافر، تم لیٹے بت کی پوجا کرو تم کافر نہیں، تمہارے لیے سب جائز۔ یہ مولانا حالی نے طنز کیا تھا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بھائیو، اسی لیے میں اپنے مضمون سے پہلے
کچھ اور دلائل دینا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نام نہاد یا آپ کہیں جو لوگوں کے اندر مسلم ان کے علماء ہیں، ان لوگوں نے کس طرح زہر اگلا اور کس طرح شرک کی دعوت دی، وہ سنیے۔ یہ ایک شعر ہے مولانا رومی صاحب کا، وہ کہتے ہیں اول آخر توئی، ظاہر و باطن توئی، یعنی تو ہی، مفخر عالم توئی، شاہ سلام علیک، اے محمد مصطفیٰ آپ پر سلامتی ہے۔ تو بھی اول، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورۃ حدید کی شروع کی آیتیں ہیں، یہ ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں کہ وہ اول ہے، سب سے پہلے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ والآخر، سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کل من علیہا فان، کوئی باقی نہیں رہے گا، وہ ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر، اب یہاں پر ظاہر کے معنی کو ذرا سمجھ لیجئے بھائیو، یہ جو وحدت الوجود کے قائل اور آواگمن کے قائل، یہ اس طرح کے غلط نظریات یہودیوں سے جو آئے، ان کے قائل وہ اس سے صوفی اس سے دلیل لیتے ہیں۔ یہاں اسی مسجد میں ایک بڑے صوفی صاحب آئے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ والظاہر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے، اس کا ظاہر کیا مطلب؟ ان کی کتابوں میں لکھا صوفیوں کے کہ اس ظاہر سے مطلب یہ ہے، یہ جو انسان ہے، یہ جو درخت ہے، یہ چاند سورج، یہ اللہ کا ظہور ہے، یہ اللہ کا ظاہر ہے، یہ اللہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہیں۔ اور پھر ان کے الفاظ تھے یہاں تقریر کرتے ہوئے کہ اگر ہم اس نظریے کو چھوڑتے ہیں تو بہت سارے ہمارے صوفی اسکالرز کا انکار ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہزاروں ایسے اسکالر چھوٹ جائیں، اللہ اس کا رسول نہ چھوٹے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس آیت کی خود کی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلے، تیرے سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے، تو آخر، تیرے بعد کوئی نہیں، کوئی نبی ولی نہیں، سب ختم ہو جائیں گے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو غالب ہے۔ ظاہر کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اردو کا ترجمہ کر دیا وہاں پر، فارسی کا ظاہر معنی ظاہر، ظاہر کے معنی غالب۔ قرآن کی اور آیتیں ظاہر پر ہیں جو غالب کا معنی دیتی ہیں، فوجیوں کے بارے میں، جنگ کے میں قرآن میں ہیں آیتیں۔ ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، سورہ ممتحنہ اٹھا کے دیکھیے۔ اور یہ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ظاہر کا معنی ظاہر، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے بڑے بڑے پیر، ان کے صوفی، وہ ان کی بکری جب کہتی تھی میں، تو کہتے تھے ہاں میرے اللہ، یا ربی، یہ اسی سے بنا کے یہ ہر چیز اللہ ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ جی جب بارش برستی ہے تو یہ بارش کیا ہے اصل میں؟ یہ سمندر میں بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پھر جا کے سمندر میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ اللہ ہی سے نکلے ہیں، اللہ میں جا کے مل جائیں گے۔ یہ صوفی لوگ یہ دیتے ہیں، جبکہ ظاہر کے معنی بھائیو
نبی کی حدیث ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، تیرے اوپر کوئی نہیں. الرحمن علی العرش استوى، اوپر ہے، غالب ہے، سب سے اوپر ہے، اور غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوا، کوئی چیز کو مغلوب کر ہی نہیں سکتی، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، قوی العزیز ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ، تو نظر نہیں آتا ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہے، تیرے پیچھے کچھ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، تو یہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. آگے سنیے، مولانا احمد رضا خان صاحب اپنی قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. مالک کل بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ مالک کل بھی کہلاتے ہیں. بتائیے مالک کل کون ہے بھائیو؟ سارے کائنات کی کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدہ مفاتیح السماء. لہو مقالید السماوات والارض، سارے آسمان و زمین کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھائیو عقیدت میں اتنے آگے مت بڑھ جائیے کہ جو کچھ کہیں آپ ان کو مان لیجئے. اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ نے آگے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے پیر فقیر کو جواب نہیں دینا ہے. اللہ آپ سے پوچھے گا. اگر شرک کرتے ہوئے مر گئے تو کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. آگے سنیے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہوا رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہتے بھی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے اقبال کیلانی صاحب کی. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی میں اس طرح کے اشعار لکھے ہیں. یہ انہوں نے لکھے ہیں اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی. کس نے لکھے ہیں؟ کس نے لکھے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب، حکیم الامت. توفیق صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں سنیے ذرا. لیس لی سواک اغث مسنی الضر سیدی وسندی. ترجمہ، اے میرے سردار اور سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرا کوئی نہیں، مجھ پر تکلیف آئی ہے، میری مدد فرمائیے. یا اللہ، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ یہ کون کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بظاہر تو بڑے توحیدی بنتے ہیں، بڑے بظاہر لوگ، لیکن اندر چھپ کے سے کتابوں میں یہ شرک لکھ دیا، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. میرے سردار اور سہارے آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، مجھ پر تکلیف آئی ہے، میری مدد فرمائیے. یونس علیہ السلام پہ اسی طرح کی تکلیف آئی تھی، اس سے بڑھ کر ایوب علیہ السلام پہ بڑی زبردست تکلیف آئی تھی، بہت عرصے بیمار رہے. کیا کہا؟ ربی انی، وہی الفاظ ہیں، مسنی الضر. انہوں نے بھی کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، میرے تکلیف کو تو ہی دور کر سکتا، اور کوئی دور کر سکتا نہیں. یہ ہے بھائیو، یہ مولانا حالی نے صحیح کہا تھا، مولانا حالی نے صحیح کہا تھا، کرے غیر گربور کی پوجا تو کافر. تم جو چاہے کرتے رہو، کوئی دوسرا تھوڑا سا کچھ کرے فتویٰ دو گے کہ تم کافر ہو. آگے سنیے، اللہ اکبر. خود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کو ہدایت دے ایسے لوگوں کو
یہ نبی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میری مشکل میں میری مدد کیجئے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس بیماری کو، مشکل کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر سکتا نہیں، کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اور جو خود اپنی مشکل، پریشانی، بیماری دور نہ کر سکے، کسی اور کی، اشرف علی تھانوی صاحب کی دور کر دے گا؟ کیوں خورشید صاحب دور کر دے گا؟ نہیں کر سکتا۔ جو خود محتاج ہے وہ کس کی کیا مدد کرے گا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی دور کر سکتا وہ بھی نہیں، کوئی نہیں روک سکنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ انعام میں، آیت نمبر 17، بڑی زبردست آیت ہے۔ اس کے آگے پیچھے بہت ساری اور توحید کی آیتیں، ذرا گھر میں پڑھیے گا تاکہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ بظاہر تو آپ بولتے ہیں کہ بہت بڑے موحد ہیں، بڑی بھاری بھرکم موحد ہیں، لیکن دیکھیے کیا ایک گھپلا اندر ہو رہا ہے۔ بہت کچھ امداد اللہ مہاجر مکی بنائے ہوئے ہیں، ان کو ایک مرتبہ ان کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ پھر توصیف صاحب کو کیوں اتنی دن تک جیل میں بیچارے بند رہے؟ اسی وجہ سے نا، وہ ہر وقت حق بولتے تھے، لوگوں نے ان کی شکایت کر دی، رقیبوں نے جا جا کے رپورٹ لکھائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو ان کو بھی رپورٹ کرا دی، وہ بیچارے کافی عرصے جیل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی الحمدللہ۔ تو اس لیے وہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں پہ کانٹے کی طرح، اتو فقط اللہ 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 ہو کنارے لگاتا رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ایر کھٹکتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ صاحب، ابھی ان کا شعر بھی سنیں گے آپ، یہ ان کے سب کے بڑے ہیں، مہاجر مکی، ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان میں جتنے بھی یہ ان حضرات کے علماء ہیں نا، ان سب کے بڑے سرغنے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں۔ ان کے پیٹھ پر کوئی نشان آ گیا، کمر پہ کوئی نشان تھا، زخم تھا۔ ان کا ملازم وہ ان سے کہنے لگے اپنے ملازم سے، ذرا اس کو سہلا دینا، تھوڑا سا مالش کر دینا۔ تو اس بیچارے نے مالش شروع کی تو کہنے لگا حضرت یہ کہاں سے آپ کو چوٹ لگ گئی، زخم لگ گیا؟ کہنے لگے رہنے دو رہنے دو، ہے نا، ایسے ہی ہے نا، رہنے دو رہنے دو، نہیں بتا رہے تھے۔ کہنے لگے بتا تو دیجئے نا کیا ہو، آپ تو کہیں گئے بھی نہیں تھے، آپ تو کہیں گئے بھی نہیں، کہاں سے آپ کو چوٹ لگ گئی، یہیں تھے؟ کہنے لگے وہ بات یہ تھا کہ تمہارا ایک پیر بھائی مرید، وہ کشتی میں کسی جہاز میں جا رہا تھا اور اس کا جہاز ڈوبنے لگا، اس نے آواز لگائی تو میں چلا گیا کشتی کو، ذرا وہ جو جہاز تھا اس کو میں نے تھوڑا کندھے سے سہارا دیا نا، تو وہ ذرا یہ نشان آ گیا ہے۔ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا بھی نہیں۔ کتنی شرک والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ اس کشتی کو دبانا چاہے تو کوئی پار نہیں لگا سکتا۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے جا کے پار لگا دیا۔ پھر اس میں دیکھیے کہ اس نے پکارا، انہوں نے سن لیا۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی ناجائز، اور کوئی سن بھی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کافر اگر یہ بات کرے تو آپ کہیں گے تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم تو دین سے خارج ہو، اور ہم اسلام کا نام لے کر جو مرضی آئے کریں۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اب مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ان سب کے سردار ہیں، ان سب کے سرتاج ہیں، ان کے بڑے پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، آپ سے فریاد ہے، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا محمد کہہ کے، اے محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائیوں؟ یہ توحید ہے حضرت، یہ توحید ہے اشرف صاحب، یہ توحید ہے؟ یہ شرک ہے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا۔ ابھی آیتیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اسی لیے پنجابی کا ایک شاعر وہ بھی بول پڑا، جب تم بولو گے تو پنجابی کا شاعر کیوں خاموش رہے گا؟ وہ اتھے بولا تو اتھے بول پیا، کی بولیا؟ محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، خدا دے پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اگر اللہ پکڑے ہے، اگر محمد پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اگر اللہ پکڑ لے تو محمد چھڑا لے، محمد چھڑا لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس سے متعلق بھائیوں چند آیتیں سناتا ہوں اس شرک کا قلع کما کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ احقاف کے اندر، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورہ احقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جزاک اللہ خیر۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے کم جو لوگ ہیں، اللہ سے نیچے ہیں، اللہ کے دون ہیں، اللہ سے کمتر ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، ان کو پکارتا ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی شخص نہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ بڑا گمراہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم سن لیتے ہیں اور مدد کے لیے چلے گئے۔ اللہ کہہ رہا غافل ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو یہ جو قبر میں ہیں، اگر وہ نیک لوگ ہوں گے، موحدین تھے، اور لوگ ان کو پوچھتے تھے تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہمیں پوجو۔ مطلب کوئی عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی ہمیں اللہ کے لیے کچھ دے دو، مدد کرو، امداد کن امداد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر، اے عبد القادر جیلانی ہماری مدد کیجئے۔ وہ تو بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، موحد تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے کہے گا تم نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا ان لوگوں کے مجھے پکارو۔ وہ کہیں گے نہیں اللہ میں نے نہیں کہا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور بھائیو، خود اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارا، شرک بہت بڑا گناہ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، کسی کو بھی پکارا، اے محمد مصطفیٰ اگر آپ نے ابراہیم کو پکارا اپنی مدد کے لیے، بابا آدم کو پکارا کہ میرے ابو تھے ان کو پکارا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محمد مصطفیٰ آپ پر وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے سب پر وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نوح اگر آپ نے شرک کیا، اے آدم آپ نے شرک کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، اے زکریا علیہ السلام، سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے اگر آپ نے شرک کیا اے میرے نبی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، سارے جہاد، ساری تبلیغیں، سب کچھ بیکار، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے محمد مصطفیٰ اگر آپ نے بھی کیا تو آپ کے بھی اعمال بیکار۔ آپ فرماتے ہیں ایک موقع پر، اَلَا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، لوگوں میں تم کو کبیرہ سے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ سب سے بڑا، لوگوں نے پوچھا ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا اور تم دوسروں کو پکار رہے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے اگر بندہ معافی نہ مانگے اور مر جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا جو بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا۔ یہ شرکیں عام ہیں بھائیوں، آپ نے سنی ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس بات کو آگے پہنچائیے لوگوں تک پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ بھائیوں آیتیں بھی بہت ساری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور احادیث بھی اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، لیکن میں ٹائم کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے اس موضوع پر آتا ہوں، اسلامی بھائی چارگی۔ بھائیو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آیت بیان کی ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، نیک لوگوں کے بعد، صحابہ کے بعد۔ اس سے پہلے والی آیت بھی سنتے ہیں، 9 نمبر کی آیت، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے جگہ دی ایمان کو اور من قبلہم، ایمان کو اس سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں۔ یعنی مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو صحابہ کرام کے دل تنگ نہیں ہوئے، بولے کہ خوش ہوئے۔ اسلامی اور اخوت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ کائنات ایسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے، قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں سنتے ہیں، پھر میں اس پہ تشریح کرتا ہوں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس پر تنگی نہیں محسوس کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اگرچہ اس کی خاص ان کو ضرورت تھی، خود محتاج تھے لیکن اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لے لیں، آپ لے لیں۔ یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، رب العالمین نے قیامت تک کی آیتیں پڑھی جائیں گی ان صحابہ کرام کی تعریف کی، اسلامی اخوت کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر مومن لوگ وہ ایسے لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہم صحابہ کے بعد آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کو، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ علماء اس میں آیت میں کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کی عزت بیان کی جا رہی کہ جو مومن ہوتا ہے صحابہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے ان کو گالیاں دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو منافق ہوتا ہے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ آج لوگ بہت سارے گالی دیتے ہیں۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو گالی اور ان سے بغض رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا کام بڑا عظیم تھا۔ بھائیو، جب ہجرت کر کے مسلمان لٹ کر پٹ کر بڑی مشکلوں سے اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب مدینے پہنچے نا، کچھ نہیں تھا، لوٹے پٹے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کو گلے سے لگایا، آپ نے ان کے درمیان مواخات کرا دی، ان کے درمیان بھائی چارگی قائم فرما دی، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ تو ان کا بھائی ان کے پاس آ کر کہتا، تاریخ ایسی مثال نہیں دے سکتی، ان کا بھائی آ کر کہتا، میرے بھائی، مکی سے کہتا، مہاجر سے کہتا، انصاری، دیکھو میرے بھائی، تم ابھی آئے ہو، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ایک تمہارے نام الاٹ کرتا ہوں، لے لو، تم اس پہ رہو۔ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مثلا اتنا پیسہ ہے، 1 لاکھ ہے، 50,000 تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ اور بھائیو، یہ سب باتیں آسان تھی، چلو۔ پھر اس نے کہا، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہارے پاس بیوی نہیں ہے، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم دیکھو جو تم کو پسند ہے کہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کرو عدت کے بعد۔ کوئی ہے ایسی مثال پیش کر سکتا؟ اس زبردست طریقے سے صحابہ کرام نے مسلمانوں کو اپنے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا۔ اللہ پھر ان کے بارے میں پکار اٹھے کہ والذین جاءوا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ۔ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا دین اسلام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کہ ان بھائیوں کو تکلیف نہ آئے۔ بھائیو، ایک اور آپ کو مثال سناتا ہوں۔ جنگ یرموک، مسلمانوں کی عیسائیوں سے بہت زبردست جنگ ہوئی تھی، کئی لاکھ اس طرف سے لوگ تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اس میں اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو جہل کے بیٹا، یہ مجاہد تھے، مسلمان ہوئے، مجاہد بنے، یہ اور ان کے اور رشتہ دار بھی تھے اس جنگ میں۔ ان لوگوں کو زخم آئے، گہرے زخم آئے، اس قدر کہ اب مرنے یعنی بچنے کی امید بہت کم تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو بہت شدید چوٹیں لگتی ہیں تو اس کو پیاس لگتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، تو ان کو پیاس لگی۔ ایک نے آواز دی، پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر اس کے منہ کے پاس آیا، تو دوسری طرف سے اس کے برابر میں کوئی اور ساتھی مجاہد، وہ بھی زخمی تھا، اس کے منہ سے بھی نکلا پانی، ماں۔ تو اس اکرمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں میں نہیں پیوں گا، میرے بھائی کو پلاؤ۔ انکار کر دیا، اس نے کہا پیے، نہیں میں نہیں پیوں گا، میرا بھائی پیاسا ہے، اس کو پلاؤ۔ وہ اس کے پاس گیا پانی پلانے کے لیے، تو تیسری طرف سے آواز آئی، پانی۔ تو اس نے دوسرے نے کہا، میں بھی نہیں پیوں گا، میں نہیں پیوں گا، میرے بھائی کو پلاؤ، وہ پیاسا ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، تو بھائیو جب تک وہ اس کے پاس پہنچا وہ بھی فوت ہو گیا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو گیا، دوسرا بھی، سب آخری لمحات تک بھی ایثار کرتے رہے، اخوت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھے مسلمان لوگ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود اس کے محتاج تھے، اس کی ضرورت ان کو بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ لے لیجئے، آپ لے لیجئے۔ پیارے بھائیو، اسی سے متعلق میں آپ کو کچھ اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں میں کچھ جھگڑا ہو جائے اصلاح کر دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، کہ ہمارا جو آپس کے یہ معاملات ہیں اور علاقہ ہے اور ہماری جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھائی بندی بنائی ہے، اس کو خراب مت کیجیے۔ اپنے بدگمانی سے، غیبت سے، اپنے بھائی کی غیبت کر کے، اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کر کے، وہ ایسا نہیں، اور چغل خوری کر کے۔ بھائیو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی چیز آپ اپنے بھائی کے اندر دیکھ لیں تو اس کے اندر 100 ایسے محمل، ایسے سوچ پیدا کرے کہ ممکن ہے وہاں میں نے تو دیکھا تھا سنیما کے پاس، ممکن ہے سنیما کے لیے نہیں گئے ہوں گے، وہاں سے گزر رہے ہوں گے، نہیں کوئی اور کام ہوگا، نہیں کسی کو سمجھانے گئے ہوں گے۔ اب اچھا گمان پیدا کیجیے، بدگمانی سے بچیے۔ ان بعض الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، بدگمانی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ کرے۔ تم مسلمان ہو گئے ہو، بھائی ہو، مذاق کرتے ہو؟ یہ جی فلاں کالے رنگ کے چھوٹے قد کا ہے، ہم بڑے ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے گورے چٹے ہیں، ہم بہت مالدار ہیں، تم غریب ہو، ہم بہت طاقتور ہیں، تم بالکل کمزور ہو، ہم فلاں قوم سے ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، جس قوم کا تم مذاق کر رہے ہو ممکن ہے وہ اللہ کے یہاں بہت بہتر ہو، بہت اعلیٰ عرفہ ہو، اس کا مقام بہت ہو، تم مذاق کر رہے ہو، اللہ غصہ ہو رہا ہے تمہارے اوپر۔ اور عورتیں بھی ایسا نہ کریں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ولا ایک دوسرے کے لقب مت بناؤ، برے القاب سے مت پکارو۔ یہ سب اسلامی معاشرے کے پیار محبت کو قائم رکھنے کے لیے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، جاسوسی مت کرو۔ آپ ایک آدمی کی جاسوسی کر کے جب اس برائی کو اس کے سامنے بیان کر دیں گے نا تو اس کو اور زیادہ خراب کر دیں گے۔ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، اپنے بھائی کی محفل میں بیٹھ کر، کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کی غیبت مت کیجئے۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں؟ کوئی بھائی مر گیا ہمارا، آپ اس کا گوشت کھائیں گے جا کے؟ پسند کریں گے؟ نہیں۔ تو اسی طرح جو غیبت کر رہے ہیں نا، گوشت کھانا ہے، نہیں کریں، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ منع کرتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، خاص طور پہ اللہ رحم فرمائے، ٹھیک ٹھاک نمازی ہوتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، محفل میں جاتی ہیں، مراکز میں جاتی ہیں، بڑے بڑے پارے بھی حفظ کیے ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹھ جائیں تو اپنی بہن کا گوشت کھا کے ہی چھوڑتی ہیں، ہڈی چھوڑتی ہوں گی، باقی سارا کھا جاتی ہوں گی، نہیں چھوڑتی۔ الا من رحم ربی، الا من رحم ربی۔ یہ بڑی کیا کہتے ہیں، بہت اچھی ڈش ہے، فیورٹ ڈش، لیکن بہت گندی ڈش ہے، حرام گوشت کھا رہے ہیں، ناپاک اپنے بھائی کا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ کہتا ہے کہ تم کو برا لگے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو قومیں بنائی، جعلناکم شعوبا وقبائل، شعوب کہتے ہیں قوم کو، اور قبائل قبیلے بنائے ہیں،
کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان کے لیے بس. لیکن ہم نے تفاخروا، فخر کرنے کے لیے، میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں بنگالی ہوں، میں فلانی ہوں، میں فلانی ہوں. یہ آپس میں مسلمان اس طرح بٹ گئے ہیں. اسلام نے منع کیا ہے. یہ قبائل جو بنائے ہیں صرف پہچان کے لیے، لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عزت والا وہی شخص ہے، اکرم شخص وہی ہے جو تقوی میں اچھا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سب کے سامنے بھی بچتا ہے، سب سے چھپ کر بھی بچتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اپنے علاقوں کو، اپنے تعلقات کو بھائیوں، آپ لوگ غیبت، نمیمہ، چغل خوری یعنی اور بدگمانی سے مت خراب کیجیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کچھ لوگوں کے اندر یہ بری عادتیں، تو آپ نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانی، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام لے کر آئے ہوں، ولم یفضی الایمان الی قلبہ، ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کی غیبت کر کے، ان کی چغل خوری کر کے، ان کی برائیاں کر کے، ان کی عیب جوئی کر کے، ان کی جاسوسی کر کے. ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے پوشیدہ باتوں اور ان کے عیب کے پیچھے مت پڑو، عیب کی تلاش میں مت پڑو، ان کی عیب کی جستجو مت کرو. یہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں گیا تھا؟ کس وقت گیا تھا؟ کیسے گیا تھا؟ پیچھے لگے رہتے ہیں لوگ. اچھا ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے پیچھے مت پڑو اس طرح عیب کے. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَتَ، غور سے سنیے، غور سے سنیے، بہت زیادہ غور سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. فرمایا جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اخی المسلمی، اپنے اخی مسلمان بھائی کے پیچھے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے عیب کو تلاش کرتا ہے. اور بھائی اللہ جس کے عیب کو پھر تلاش کرے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے، کوئی اس کو بچانے والا ہوگا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، جس کے عیب کے پیچھے اللہ لگ جاتا ہے. اگر آپ اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگیں گے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کے عیب کے پیچھے لگ کر آپ کو بدنام کر کے رکھ دے گا. ایسا بدنام کرے گا دنیا میں تو بعد میں بدنام ہوئے، گھر کے اندر ذلیل خوار ہو جائیں گے. گھر کے اندر. اسی لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے، ان کی غیبت، چغل خوری، برائیاں، یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح ان کو حقیر بھی مت سمجھیے، یہ کم پیسے والا ہے، یہ کم تعلیم والا ہے، یہ ایسے علاقے کا ہے جہاں کے لوگ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ تو افریقہ کا ہے. تو افریقہ کے مسلمان نہیں ہوتے؟ ہم عیسائی ہیں؟ ہم امریکی عیسائی ہیں کیا؟ ہم یورپ کے رہنے والے جن کے ہاں ہوٹل کے اندر، گوروں کے ہوٹل میں کتا تو آ سکتا ہے لیکن کالا انسان آ سکتا نہیں، ہم وہ ہیں؟ کیا ہو گیا؟ جی نہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ تھوڑا وہ ہے نا، کالے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا ہوں، ایسے ہم مسلمانوں کے اندر ہیں، سب بھائی بھائی ہیں. نبی کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ بلال کالے تھے. اللہ اکبر. بلال بما سبقتنی فی الجنہ، تو جنت میں مجھ سے آگے کیسے چلا گیا؟ میں جنت کی سیر کو گیا معراج کی رات یا خواب میں، تو میں اپنے سے آگے کسی کی چلنے کی آواز، کھڑاؤں کی آواز سنتا ہوں، تمہاری آواز تھی، کیسے چلے گئے؟ بلال. اللہ. سیدنا بلال، عمر کہتے تھے، گورے چٹے، وہ کہتے تھے بلال. تو بھائیو ان چیزوں کو چھوڑیے، اپنے بھائی کو حقیر مت سمجھیے. پیسے میں کم ہے، پریشان ہے بیچارہ، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. مال میں کم ہے، تعلیم میں کم ہے، رنگ میں کم ہے، جسم میں کم ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرتا ہے، اس کے رسول منع کرتے ہیں. سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے شرری، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے.
حقیر سمجھیے، اس کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور حسد اور بغض کے ذریعے بھی اپنے علاقے کو، اپنے تعلقات کو مت خراب کیجیے، عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، قطع تعلق مت کیجیے۔ قطع تعلق، اپنے سگے بھائی بہنوں سے قطع تعلق، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ۔ سگے رشتہ دار سے 3 دن نہیں، 3 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، قبر میں چلے گئے ہیں، بالکل بائیکاٹ ہے، بات نہیں کرتے ہیں، آنا جانا ختم ہے، سب کچھ ختم ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، جنازے پہ جاتے ہیں، جنازے کے بعد بھی وہاں کسی سے ملتے نہیں اپنے بھائیوں سے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اگر تم قطع تعلق کرتے تو ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے، سمجھنی ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو ایک دوسرے سے۔ حسد نہیں کرو، دنیا کے مال کے لیے حسد کرتے ہیں۔ جی اس کے پاس کار آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں، اس کا بیٹا اتنا پڑھ گیا، اس کی اچھی نوکری لگ گئی، میرا نہیں۔ حسد، جلن، اللہ کرے مر ہی جائے، اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جائے، اور بڑے خوش ہوتے دل، اوپر سے جاتے بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کے بیٹے کو تکلیف پہنچی ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، لیکن دل میں کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، اور بھی مر جائیں اس کے جتنے بھی ہیں۔ ایسے ایسے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، اتنا حسد ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد من عند انفس، حسد کا معنی یہ ہے کہ زوال نعمت چاہتا ہے میرے بھائی سے، یہ نعمت زائل ہو جائے۔ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، اس کا کارخانہ کیوں چل رہا ہے، اس کے بچے اتنے تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، اس کی بیوی اتنی اچھی کیوں ہے، پردہ کرتی ہے، میرے بچے تو نافرمان ہیں، اس کے بچے ایسے کیوں ہیں، تو ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ حسد، اللہ نے، رسول نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، حسد مت کرو اور بغض بھی مت کرو، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ کیا بن کے رہو؟ بھائی بھائی، جیسے صحابہ کرام تھے نا، بھائی بھائی۔ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، نہیں آپ لے لیجئے یہ پانی، آپ پی لیجئے، خود اپنی جان دے دی پانی پلا، اس کو کہا اس کو پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کے لیے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ایام، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے ہجرت کرے، 3 دن سے زیادہ۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، دونوں ملتے ہیں، وہ ادھر منہ کرتا ہے، وہ ادھر منہ کرتا ہے۔ اب تو کون؟ میں بڑے باپ کا بیٹا، وہ کہتا ہے میں بھی بڑے باپ کا بیٹا، میری جوتی جاتی ہے، نہیں ملتے ہیں آپس میں۔ آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، شادی میں ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ آیا بیٹھ گیا غلطی سے، دیکھا آپ اٹھ کے فوراً چلے جاتا، کرنٹ لگ گیا اس کو، اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، آپ بھائی ہے اس کا، بھاگ جاتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں۔ یہ تو چھوڑیے، نمازوں کی حالت بتا رہا ہوں۔ بیچارہ صف میں آیا، کیا بولوں ان کو، بیچارہ بولوں کیا بولوں، مسکین ہے نا، صف میں کھڑا ہوا کہ ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر دیکھا کہ یہ تو وہ ہے، فوراً وہاں سے نکل کے دوسری طرف بھاگ جاتا ہے۔ ایک صف میں کھڑا ہونا بھی نہیں پسند کرتے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے اچھا، اعلیٰ، ارفع، خیر، افضل وہ ہے، خیر کے معنی افضل بھی ہے، خیر افضل، ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ 2 دن ہو گئے، 3 دن تک چلو غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، اس کے بعد کہ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ اللہ کی قسم آپ سلام کر کے دیکھیے، جن سے تھوڑی سی بات ہو گئی ہے، خود 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، 1 مرتبہ جواب نہیں دے گا، وہ زیادہ اس کو چوٹ لگی، 2ری مرتبہ 3ری مرتبہ خود پگھل جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ قرآن کی آیت سناؤں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں،
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ فرماتے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اچھائی کرو. وہ تم کو گالی دیتا ہے، تم کو اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ یہدیک. وہ گالی دیتا ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. نبی دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ اکبر. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، تمہارے جو درمیان عداوت ہوگی، تم اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا خالص دوست بن جائے گا. تو بھائیو اس کو اختیار کیجئے، پہل کیجئے. سیدنا محمد حنفیہ، محمد بن محمد الحنفی، قبیلہ حنفیہ سے تھے. حنفی نہیں، علی کے بیٹے محمد بن علی. ان کی ماں حنفیہ قبیلے سے تھیں. ان کا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، دونوں بھائی ہیں، ماں سے الگ ہیں، باپ سے ایک ہیں دونوں. اس کو کہتے ہیں علاتی بھائی. اگر ماں بھی الگ ہونا تو اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی، اور ماں باپ ایک ہوں تو اس کو کہتے ہیں عینی. تو یہ علاتی بھائی تھے، اور یہ ایک قسم کے بالکل سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں، خون ایک ہے. تو ان کا سیدنا حسن کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، یا انبن ہو گئی، یا کچھ بات ہو گئی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہوں نے تیسرے دن خط لکھا، بھائی جان آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب دو بھائی اس طرح کے لڑتے ہیں تو ان میں تیسرا جو بہتر وہ ہے جو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے. میں آپ کو آ کے سلام کر کے بہتر ہو سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے بہتر جو، آپ تو ہیں مجھ سے بہتر. آپ کے امی فاطمہ ہیں، آپ کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں. تو میرے بھائی جان آپ آئیے، مجھ سے سلام کیجئے تاکہ آپ بہتر ہو جائیں. اللہ اکبر، کیا دعوت کا طریقہ تھا. بھائی جان نے جب یہ سنا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ فوراً اپنے گھر سے نکلے، چادر گھسیٹتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس آ کے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا. بات ختم ہو گئی. یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، یہ ہمارا اسلام ہے. حسد بغض کا جانتے نقصان بہت ہے. اللہ کے یہاں نقصان بھی ہے، اللہ کے یہاں بہت نقصان ہے، عذاب ہے، اعمال ضائع ہوتے ہیں. دنیا میں جانتے جو لوگ حسد بغض میں جلتے رہتے ہیں نا، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، خون جلتا ہی رہتا ہے اور بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کو بولتے ہیں ڈپریشن. بہت ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں. تو چھوڑ دیجئے اس کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 فَمَاتَ، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس نے ہجرت کی اور مر گیا، دخل النار. مسند احمد کی روایت ہے کہ جہنم میں گیا، جہنم میں گیا. کیجئے پھر بائیکاٹ کیجئے، یہ ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کا. بھائیو اللہ سے ڈریے. کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں؟ چھوڑ دیے، دنیا کے مال کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. ابھی مر جائیں گے، ابھی ادھر رہ جائے گا. اس کی وجہ سے، تھوڑی سی اور بات کی وجہ سے اصلاح کیجئے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں اصلاح کے اندر خیر ہے. کتنی زبردست حدیث ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا 3 دن سے زیادہ جس نے بائیکاٹ کیا اور پھر مر گیا. آگے سنتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا خون بھی حرام ہے اور
اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے. نہ اس کے خون سے کھیلو، نہ اس کے مال سے کھیلو، نہ اس کی عزت سے کھیلو. بھائیو، خون مسلمان کا بہانہ، جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 5ویں پارے کی آیت ہے. ٹھیک ہے. آج کچھ ایسی تنظیمیں نکل آئی ہیں، تکفیری ہیں، خارجی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے بہت سارے اور نام رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے نظریات کا مالک حامل نہیں ہے، ان سے متفق نہیں ہے، ان کی جو بھی نظریات ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اب یہ کافر ہو چکا ہے، اس کو قتل کرو. قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جیسے خارجی کرتے تھے. صحابہ کرام کو قتل کیا خارجی، وہی چیز آج بھی ہے. بہت بڑا یہ گناہ کر رہے ہیں. کبھی بم مار دیتے ہیں، کبھی معاشرے میں بے گناہوں کو مار دیتے ہیں. کیا گناہ تھا کل رات پرسوں جو ہوا برطانیہ کے اندر؟ لوگ روڈ پہ چل رہے تھے گاڑی سے اس کو. یہ کون سی تنظیمیں ہیں؟ یہی تنظیمیں ہیں. اللہ ان کے شر سے بچا کے رکھے. ان سے ہوشیار رہیے بھائی، اپنے بچوں کو روک کے رکھیے. پاکستان کے اندر یہ وبا بڑی پھیلی جہاد کے نام پر. جہاد کے نام پر اجی حکمران کافر، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے پولیس بھی کافر، فوج بھی کافر. سعودیہ کے اندر اس طرح بہت ہو رہا ہے. کبھی پولیس کو مارتے ہیں، کبھی فوج کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں. ان کا ایک بڑا سرغنہ غالباً اردن کا رہنے والا تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا. بہت بڑا تھا. کیوں؟ یہ جو میرے نظریات کے حامل نہیں ہیں، میرے عقیدے کے حامل نہیں ہیں. ارے بھائی عقیدے کو تو چھوڑو، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، ماں باپ کافر بھی ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور تم کو کفر کا حکم دے رہے ہیں، شرک کرنے کا، تم کی بات یہ نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ اسلام ہے. کافر ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھی طرح ملو. کافر کو بھی اس طرح نہیں قتل کرنا ہے، اگر وہ جنگ کے آیا ہوا نہ ہو. نہیں، بہت سارے کافر ہیں. اللہ اکبر. اسلام تو امن کا نام ہے. انہوں نے اسلام کا سمجھ کے خونریزی کا نام ہے. بس مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو. ایک ایسی ویڈیو آئی تھی میرے پاس اور میں نے ڈیلیٹ کر دی فوراً. آدمی بیٹھے ہوئے بندے ہوئے ہیں بیچارے، ان کو پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہے، چھری چلا رہا ہے. 2-3 کو ذبح کر کے ایک ساتھ چھری چلا رہا ہے، جیسے بکروں کو ذبح کر رہے ہیں، انسان کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ کی قسم. عراق کے اندر موصل میں یہ تنظیمیں تھیں. انہوں نے کہا یہ پولیس میں کیوں ہیں ان کے؟ انہوں نے ان کو رمضان میں مارنا شروع کر دیا. جیسے رمضان میں دھماکہ کیا تھے نا سعودیہ میں، مسجد نبوی کے سامنے روزہ کھول رہے تھے بیچارے، دھماکہ کر کے پولیس والوں کو مار دیا. یہ جی طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ طاغوت ہے. اس طرح یا اللہ اتنے غلط ان کو کافروں کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں، ان کا میڈ ہے. دماغ ان کے برین واش کر کے. آج ایک چھوٹے بچے کی تصویر آئی آج کے اخبار میں، یا کل کے، کہ وہ بیچارہ 7 سال کا بچہ عراق سے کہیں وہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو جو نا وہ پٹی باندھی ہوئی ہے، حزام بیلٹ باندھا ہوا ہے بم دھماکے کا، کہیں بھی پھٹے گا یا خود ہی پھاڑ دیں گے، سب لوگ مر جائیں گے. تو وہ یہ جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، یہ تنظیم کا آدمی موصل کے اندر. پولیس والے جو بیچارے اپنے کھانے پینے کے لیے اب ان کے محلے کے لیے شامل ہو گئے تھے پولیس میں، محلے کی پولیس میں، ان کو پکڑ کے وہاں قتل کرنا شروع کیا. رمضان کا دن تھا، وہ بیچارے چیخ رہے تھے ایھا الاخوہ نحن مسلمون نحن صائمون یا الاخوہ لماذا تقتلون، تم کیوں قتل کرتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے. نہیں نہیں تم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہو. ان کو قتل کر کے ان کا سر ان کے سینے پہ رکھتا تھا. بعد میں پھر بہت ڈینجر تصویر آئی تھی کہ ایک گارڈن کے اندر ان کے سر ایسے لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھی، لاشیں پھینکی ہوئی تھی. یہ کون تنظیم ہے؟ ہلاکو خان جیسے کام کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. ہوشیار رہیے بھائیو. اللہ تعالیٰ ایسی غلط تعلیم سے اور اس طرح کی غلط نظریات سے ہم سب کو بچا کے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا میں تھوڑے سا اور ٹائم لوں گا، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی کو، انہوں نے غلطی سے یا ان کو علم نہیں تھا، ایک شخص جنگ میں ان کے سامنے مقابلے پہ تھا، وہ بہت جنگ میں کافر تھا اور بہت سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، اب کئی مسلمان کو قتل بھی کر دیا تھا. پھر سیدنا اسامہ نے گھات لگا کر اس کو
یعنی اس کے تک پہنچ گئے اور اس کے اوپر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا. سیدنا اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. چند لمحوں کی بات ہے, ابھی کلمہ پڑھا ہے. یہ کون سا بڑا مسلمان ہے؟ ایک تو 60-70 سال کے مسلمان ہیں, 40 سال سے کلمہ اور نماز پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, آپ ان کو تھوڑی سی بات میں آ کے قتل کر رہے ہیں. یہ اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا اللہ کے رسول کہ میں نے اس کو قتل کر دیا تھا. آپ بہت غصے ہوئے, آپ نے فرمایا اشققت قلبہ, آپ نے فرمایا قتلتا, تم نے قتل کر دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول اس لیے میں نے قتل کیا کہ اس نے تو منہ سے بولا تھا, جان بچانے کے لیے بولا تھا, خوف سے بولا تھا, دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا اسامہ. مسلم کی روایت, بخاری کی روایت, اشققت قلبہ, دل چیر کے دیکھ لیا تھا. اے اسامہ کل قیامت کے دن تم کیا کرو گے جب وہ اپنا کلمہ لے کر آئے گا؟ چند لمحوں کا مسلمان قاتل جس نے قتل کیا, اسلام اس کو حمایت دے رہا ہے, اس کو حفاظت دے رہا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مائی کا لال اس کو قتل نہیں کر سکتا, الا کہ قتل والے کام کرے. پھر اس کے بعد زنا کیا ہو, شادی شدہ ہو, یا مسلمان ہونے کے بعد پھر کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا, یا مرتد ہو جائے. کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں کو, اور یہ فیصلہ پھر آپ نہیں کریں گے, فوجی تنظیمیں نہیں کریں گی, عدالت کریں گی, علماء کریں گے کہ کون مرتد ہے کون نہیں. بہت ساری چیزیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساتھ ہی اشارہ کر رہے ہیں, میں انشاءاللہ جلدی جلدی بات کو ختم کرتا ہوں, کہ مسلمان پر اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت, یہ سب حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. اگر ایک جسم کو ایک انگلی کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے نا, مسلمان کو بھی کہیں کوئی تکلیف پہنچے, دنیا کے کسی خطے میں ہو, کلمہ پڑھنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہے, اس کے لیے ہم کو پریشان ہونا ہے. اس کی کسک ہم اپنے دل میں محسوس کریں اگر ہم مومن ہیں. یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان, دیوار کی طرح ہے. جیسے دیوار میں بلاک ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رکھی ہوتی نا, مومن بھی اسی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, ایک دوسرے کے ذریعے اس کو طاقت دی جاتی ہے. شبک بین اصابعہ, آپ نے اپنی پھر انگلیوں کو ایسے ملا کے بتایا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, آپس میں جدا جدا نہیں ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا من نصر اخاہ بظہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے مدد کرے. کوئی بیٹھا ہے اس کی برائی کر رہا ہے, آپ تک بات پہنچی, آپ بھی بیٹھے ہیں, وہ برائی کر رہا ہے آپ کے بھائی کی, وہ موجود نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے اس کے اندر یہ بات نہیں دیکھی, میں تو بہت اچھائیاں دیکھی ہیں. یا یہ کہ آپ کہ نہیں آپ غیبت کر رہے ہیں, غیبت نہیں کیجیے. اس کی مدد کرتے ہیں آپ اپنے بھائی کی, اس کے پیٹھ پیچھے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. پھر آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت, کوئی اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس پہ کلام کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے, من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ آگ کو دور کر دے گا. جو اپنے بھائی کی عزت پر جو آنچ آ رہی تھی اس کو دور کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے اپنے بھائی کا, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. اور پھر سنیے, آخری چند باتیں رہ گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں تم کو ایک نہ بتاؤں بات, لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان نہیں لے آئے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم مسلمان آپس میں محبت نہ کرو. تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تحابوا, محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, اے لوگوں میں تم کو ایک بات نہ بتاؤں کہ تم اگر کرنے لگ جاؤ تو تم محبت کرنے لگ جاؤ گے آپس میں. میں ایک بات نہ بتاؤں, ایک نسخہ نہ بتاؤں. آپ نے فرمایا افشوا السلام, تم سلام کیا کرو آپس میں. جب سلام کرو گے نا تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. اور
آخری بات کرتا ہوں بھائیوں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھائی دیکھیں اس کے لیے دعا کریں. دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ. جب آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا، اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مستجابہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں. عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. کلما دعا لأخیہ، جب بھی آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ جو کھڑا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کہتا ہے، جس کو کہتے ہیں الملک الموکل، وہ کہتے ہیں کہ بہ آمین ولک مثل ذلک، آمین ہو اس بھائی کے لیے جو آپ نے دعا کی ہے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ. مثلا دعا کرتے ہیں اللہ میرے بھائی بیمار جو ہیں ان کو شفا دے دے، ان کے بچوں کی اصلاح فرما دے، ان کے بچوں کے امتحان میں پاس کر دے، ان کی پریشانی دور کر دے، ان کو کھلا رزق دے دے. تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو دے تو دے، اس کو بھی دے، یا اللہ اس کو دے. کیا چاہیے بھائی اور کیا چاہیے؟ آپس میں محبت کیجئے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، خوشیاں ہی خوشی اللہ تعالیٰ دے گا. یہ ہمارے اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. آج کی بات الحمدللہ ختم ہوئی ہے. یہ ایک ہمارے بھائی ہیں برادر ندیم احمد، پہلے یہاں تھے ابھی دبئی میں ہیں. ان کے بھائی کلیم یہاں موجود ہیں. ان کے ایک بڑے بھائی ہیں وسیم انڈیا میں. تو وہ بیچارے بیمار ہیں، ان کو بلڈ کینسر جیسا ہو گیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے اس بھائی کو شفا دے، سارے مسلمان بھائیوں کو شفا عطا فرمائے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اسی طرح محمد سیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرما دے. اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان یوپی میں باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ شکست عطا فرمائے، مسلمانوں کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا مرضى المسلمین. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پیارے بھائیو آج آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے، آپ لوگ تشریف لے کے چلیے اور کھانے تناول فرمائیے. بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کیجیے. پانی بھی سیدھے ہاتھ سے